انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھے کہ میری لائف میں پرابلمز آئیں گی، غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر رکھیں. اور پھر جب آئیں گے تو آنے پہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ میں نے سچویشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ ان پرابلمز کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس پہ میں نے رونا دھونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، لوگوں کو بلیم نہیں کرنا، میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا. جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئرڈ کرتے ہیں تو پھر جب آپ کی لائف میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، بیکاز یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار کیا ہوتا ہے اور آپ کو ان سٹیپس کا پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صبر کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے صبر کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کر کر کے آپ پھر بڑی بڑی سچویشنز کو بھی کیا کرتے ہیں، آپ ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں. اب یہ جو غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ جو کلیئر ہے کہ آئیں گی، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں کہ یہ آئیں گی تو صحیح. اصل چیز کیا ہے کہ ان غموں اور پریشانیوں کی سچویشن میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے کہ اگر غم اور پریشانی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا نہیں لوگوں کے اوپر، تو صرف ایک ذات ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچا کے رکھتا. اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حبیب. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غموں سے بچانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک غم بھی نہیں آتا. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم، پریشانیاں، مشکلات زیادہ تھیں اور آسانیاں بہت کم تھیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ غم آنا، پریشانیاں آنا یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مقرب لوگوں کو، اپنے نیک لوگوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا ہے کہ جس پہ غم کی کیفیت آئی ہے اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. اس غم کی سچویشن کو لے کے اب اپنی ساری زندگی آپ بیٹھے نہیں رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہ واقعات آئے، ان واقعات کے بارے میں ہمیں کوئی یہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ آپ نے ہر وقت ہر صحابی کے سامنے بیٹھ کے بس انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے رہے. تو کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا، کبھی کسی نے کوئی تکلیف دے دی، کبھی کسی نے کوئی بات کر دی، تو ایک ایک چیز کو ہم لے کے ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں. فلاں شخص نے مجھے 13 جنوری 1977 شام کو 6:37 پہ یہ بات بولی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولتی. obviously نہیں بھولے گی کیونکہ آپ نے 1977 سے ایک بات کو پکڑا ہوا ہے اور آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنے اس غم کا تذکرہ کیا ہے کہ 2020 میں بھی آپ کو بات یاد ہے. تو ہم اپنے کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو غم ہوتے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے ہمدردیاں لیتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ غم ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں، پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں آتی ہیں، اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. جتنا جلدی ہم اس غم کو بھولیں گے اتنی ہمارے لیے کیا ہوگی، آسانی ہوگی. اور جتنا زیادہ ہم اس غم کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے وہ اس غم ہماری زندگی میں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا. تو یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اتنا عرصہ پہلے یہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تذکرہ کرنا نہیں چھوڑتے، اور جب وہ چھوڑیں گے نہیں تو ساری زندگی آپ اپنا غم لے کے چلیں گے. اور اس ساری سچویشن میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ ایک جو غم کی کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی خوشی تو نہیں لے کے آتی نا. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ کو اس چیز کا خیال آئے گا تو کیا ہوگا، آپ غمگین ہوں گے. اور آپ بار بار اگر اس کو سوچیں گے تو کیا آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی آپ ٹارچر دے رہے ہیں. تو جب آپ نے اپنے لیے خود ہی ٹارچر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے
تو آپ کی مدد اب اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے خود اپنی مدد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خود بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ چیزیں جو لائف میں ہوئی وقتی طور پہ فیل ہوا، ٹھیک ہے، ڈاؤن ہو، اور اپنے آپ کو جتنا جلدی اس سے نکال سکتے ہیں نکالیں۔ اسی وجہ سے جو کسی انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی جاننے والا دنیا سے چلا جائے، ورنہ یہ جاب کا آنا چلے جانا، بزنس کا پروفیٹیبل ہونا یا لاس میں چلے جانا، اسی طریقے سے کوئی تھوڑی بیماری آنا اور ٹھیک ہو جانا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موت کی تکلیف۔ ایسی سچویشن کے لیے بھی ہمارا دین ہمیں کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر انسان کا قریبی جاننے والا دنیا سے چلا گیا ہے تو سوگ کتنے عرصے کا ہے؟ 3 دن کا۔ 3 دن تک آپ اس کا سوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی غم کی کیفیت ہوگی، آپ اس چیز کو ایک بہت بڑا صدمہ ہے تو 3 دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ اپنی لائف میں بیک ٹو نارمل آنے کی کوشش کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔